آج ہم بات کریں گے کہ امریکہ 1993 میں جب پاکستان کو دہشت گرد قرار دینا چاہتا تو پاکستان اس معاملے سے کیسے بچا۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 1993 کے اندر جو ہے پاکستان جو ہے بہت برے معاشی حالات سے بھی گزر رہا تھا، کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ اور رشیا جو ہے یہ افغانستان میں جنگ ہونے کے بعد جو ہے رشیا اپنی طرف لوٹ گیا اور امریکہ جو تھا وہ اپنی جا کر ٹھنڈے علاقوں میں بیٹھ گیا، لیکن پاکستان کے لیے ایک مسئلہ چھوڑ گیا کیونکہ جتنے بھی وہ گروپس تھے جنہوں نے رشیا کے خلاف فائٹ کی تھی وہ آپس میں لڑنا شروع ہوئے اور انہوں نے پھر مختلف جگہوں پر قبضہ کر کے اپنی اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ پورے افغانستان پہ قبضہ کر رہے۔ دوسری طرف سے ازبک جو فائٹرز تھے وہ بھی موجود تھے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ افغانستان تقریباً 300 سال سے افغانستان کے اوپر جو ہے کسی غیر پٹھان کی حکومت نہیں رہی تھی، تو پٹھان جو تھے ان کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ افغانستان پہ انہیں کا قبضہ رہے، لیکن دوسری طرف ازبک جو جنگجو تھے وہ بھی اس خواہش میں تھے کہ ان کا قبضہ رہے اور کابل پہ ان کی حکومت تھی۔ لہٰذا معاملات کچھ اس طرح کے بنے کہ مختلف گروہوں نے جو ہے اپنی اپنی جاداری قائم کر لی اور ان کے آپس میں بھی لڑائیاں ہونا شروع ہوئیں۔ مختلف جگہ پر جو ہے انہوں نے چوکیاں بنائی جہاں سے وہ اپنے اپنے مطالبات کے مطابق جو ہے ٹیکس لیا کرتے تھے۔ اب یہ جو رستہ ہے یہ رستہ پاکستان کے لیے بڑا اہم تھا، اور یہ رستہ جو تھا بیسیکلی یہ ترکمانستان کی طرف جاتا تھا، اور ترکمانستان جو ہے وہ بڑا اہم علاقہ تھا تجارت کے لحاظ سے، سو پاکستان کے لیے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا بڑا ضروری تھا۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو حکمت یار جو تھا اس کو کابل کی طرف شکست ہو چکی تھی، تو اس کی بھی جو تھی وہ سارے معاملات کے اندر وہ ناکام ہوا، جس کے بعد اس نے جا کر جو ہے تہران کے اندر جو ہے پناہ لے لی۔ اب پاکستانی جو حکومت تھی اس ٹائم پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ حکمران تھیں، اور نصیر اللہ بابر جو خود ایک سابقہ فوجی تھے اور ایسے فوجی تھے جن کو ستارہ جرت وغیرہ مل چکا تھا، تو وہ خود بڑے ان چیزوں کے اندر کین تھے، تو وہ اس ٹائم پہ وزیر داخلہ کے طور پہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے بیسیکلی ساری سچویشن کو دیکھا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا کہ قندھار کے اندر جو ہے جو بلوچستان کے ساتھ ایک ملکہ علاقہ ہے وہاں پر حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اور وہاں سے قندھار سے جو طالب علم تھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے تھے بلوچستان میں، وہ وہاں پر پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو انہی میں سے کچھ طالب علموں نے جو ہے ایک شخص کو ایک لڑکے کو ایک شخص کو جو ہے اپنا سربراہ بنایا، اور اس کو سربراہ بنانے کے بعد جو ہے اس نے جناب علی اس کی کمانڈ کے اندر انہوں نے جو ہے آگے طرف بڑھنا شروع کیا، انہوں نے آہستہ آہستہ قندھار کے اوپر اپنا کنٹرول کرنا شروع کیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا اس ٹائم پر وہ جو طالبان تھے وہ ان کے مقصد بھی نیک تھے، اور یہ باقاعدہ طور پہ حامد کرزائی صاحب جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کو کچھ اسلحہ اور امداد دی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ ان کے مقاصد نیک تھے۔ بہرحال وہ قندھار کی طرف بڑھے اور انہوں نے قندھار کے اندر جو ہے امن کیا، اور پھر وہاں کے جو لوگ تھے ان سے امن کے بدلے انہوں نے کچھ اپنے لیے جو ہے پیسے گندم وغیرہ کا جو ہے وہ سامان لیا۔ اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے گئے۔ اب جب یہ سب کچھ پاکستان گورنمنٹ کو نظر آیا تو مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے پاکستان کو طالبان کا رابطہ ہوا کیا کہ پاکستان میں کچھ ٹرک آ رہے تھے ترکمانستان کی جانب سے، تقریباً 2 یا 3 ٹرک تھے، تو ان ٹرکوں کو جو ہے وہ افغانستان کے اندر لوٹ لیا گیا، اور بعد میں جو ہے ان پہ قبضہ کر لیا گیا، اور ٹرک کہاں تھے ان کا کوئی معلومات نہیں تھی۔ لہٰذا طالبان جو تھے انہوں نے اپنے ایک باقاعدہ طور پہ اپنی ایک بریگیڈ تیار کی جنہوں نے جا کے باقاعدہ ریکی کی، اور ریکی کرنے کے بعد معلوم کیا کہ وہ ٹرکس کہاں ہیں، اور پھر ان کی ہی قیادت کے اندر وہ ٹرک پاکستان پہنچے، ان تمام لوگوں سے جو ہے اس جگہ کو پاک کر دیا گیا۔ لہٰذا آہستہ آہستہ اب ان کی نیک نامی بڑھتی گئی اور یہ آہستہ آہستہ پاپولر ہوتے گئے، اور اس طرح سعودی عرب کی، پاکستان کی اور امریکہ کی امداد جو تھی ان کی بیک پر تھی، کیونکہ امریکہ بھی جو تھا وہ کسی نہ کسی حد تک تو افغانستان میں کنٹرول رکھنا چاہتا ہی تھا، اور افغانستان مختلف جو قومیں تھیں ان کی وار کا دنگل خانے کا ایک وہ حصہ بنا ہوا تھا۔ بہرحال اب ہوا کیا کہ پاکستان جو تھا اس کے بھی کچھ مسائل تھے، اور پاکستان بھی ہمارے قریب ہونا چاہتا تھا۔ اب دوسری طرف سے القاعدہ جو ہے وہ طالبان گروپس میں شامل ہونا شروع ہوئی، اور قاعدہ کا بہت زیادہ پیسہ طالبان کو ملنا شروع، طالبان میں اسٹرانگ ہوتے چلے گئے۔ اب جب 3 بڑے ملکوں کی جب ان کو پشت پناہی ملنا شروع ہوئی تو انہوں نے کابل تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اب جب وہ یہاں تک چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان بھی اپنے آپ کو کچھ بچانا چاہتا، پاکستان پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور پاکستان پابندیوں سے زیادہ ہونا چاہتا تھا۔ پھر پاکستان کی جو IMF کی جو قسط تھی اس کو جاری کروانا تھا، پاکستان کے لیے جو امریکہ کی امداد آتی تھی اس کو جاری کروانا تھا، F-16 کا مسئلہ تھا، اور پاکستان کو سب سے بڑھ کر یہ کہ دہشت گرد گروپوں کی لسٹ سے بچانا تھا۔ لہٰذا بے نظیر بھٹو جو ہے انہوں نے 1995 کے اندر جا کے دورہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے جو ہے ایک نوجوان، کیونکہ 1993 کے اندر جو ہے وہ حملہ ہو چکا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ، جس میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے، اور کچھ وہاں پر کیجویلٹیز بھی ہوئی تھیں۔
تو اس کے بدلے جو یوسف نام کا ایک نوجوان تھا جو بیسیکلی برطانیہ میں وہاں پر پڑھتا تھا یورپ میں، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر معلومات کے مطابق اس نے یہاں پر بم بنانے کی ٹریننگ لی، یہ وہ کیا. بہرحال اس کو جو تھا بے نظیر بھٹو نے امریکہ کے حوالے کیا، اور اس کے بعد پھر امریکہ کے ساتھ جو ہے 16 کے مسئلے پہ بھی بات آگے بڑھی، اور وہ دوسرے معاملات میں بھی آگے بڑھی، اور پھر امریکہ نے اب 16 تو نہ دیے مگر اس کے بدلے کچھ اور اسلحہ دے دیا. لہٰذا پاکستان جو تھا، اور انڈیا کی بڑی خواہش تھی کہ کشمیر کے اندر کیوں پاکستان پرنٹریڈ کر رہا ہے تو کسی طریقے سے پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا جائے، لیکن یہ بھی خواہش انڈیا کی ناکام ہوئی، اور آخرکار پاکستان ان تمام معاملے سے بچ نکلا. اور یہ صرف اور صرف اس وقت کی گورنمنٹ کی جو اندر لوگ موجود تھے ان کے سوچ سے ہوا، انہوں نے جس طریقے سے کیا. لیکن امریکہ اس ٹائم پہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کے در پہ تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اسی زمانے کے اندر پاکستان نے جو ہے تقریباً 1000 فوجی جو ہے بچائے تھے امریکہ کے، پاکستانی فوج نے اقوام متحدہ کے مشن کے اندر. تو لہٰذا یہی وجہ تھی کہ امریکہ جو تھا وہ پاکستان کی ہیلپ کرنے پہ راضی ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آج تک کے لیے بس نہیں، فی امان اللہ.